ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله المولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اور بھائیو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس۔ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے حضرت انسان کو دو نعمتیں ایسی دی گئی ہے کہ عام طور پر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، غبن میں پڑے ہوئے ہیں، یا تو اس نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھتے، یا نعمت تو سمجھتے ہیں لیکن اس کی قدر نہیں کرتے۔ ایک ہے صحت اور دوسری نعمت ہے والفراغ، فرصت کا مل جانا۔ صحت یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں صحت دی تو ہم نے گھر سے چل کر مسجد پہنچ کر جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ اگر صحت نہ ہوتی تو ایک قدم چلنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ جس طرح چھوٹا سا معصوم بچہ ہوتا ہے اور وہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا، بس اس کو چھوڑ دو، کوئی فکر نہیں گرنے کی۔ اسی طرح جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اپنے بچپن کی طرف لوٹ آتا ہے، وہ بھی کروٹ نہیں لے سکتا جب تک کہ اس کو کروٹ نہ دی جائے۔ اور بڑھاپے کا جو احساس ہے وہ ابھی ہم کو نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں اور بڑھاپا کبھی آنے والا ہی نہیں ہے، اور بڑھاپے میں بھی ہم اسی طرح رہیں گے جس طرح آج ہے، ایسا نہیں۔ اچھے نوجوان اور مضبوط اور طاقتور تمام کو بڑھاپے نے کمزور اور مزمحل کر دیا اور عصا لینے کے اوپر سہارا لینے پر مجبور ہو گئے۔
تو ہم یہ سمجھے اعمال کے اعتبار سے کہ ہم بوڑھے ہو گئے، اور اللہ نے دوبارہ ہم کو کچھ طاقت دی اور ہم مسجد آنا ہم نے شروع کیا، اس جذبے سے ہم عبادت کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ، کہ اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار، وہ بستر کے اوپر یعنی انتقال فرما رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آپ رو رہے ہو؟ فرمایا کہ بھائی ہاں، نہ معلوم کتنی جنگوں کے اندر شرکت ہوئی، اور ان کے متعلق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت انہیں عطا کی تھی کہ جس جنگ کے اندر وہ جاتے اللہ ان کو کامیابی دے رہا۔ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بال مبارک تھا، اس کو وہ اپنے عمامے کے اندر سی کر رکھتے تھے، تو اس کی برکت سے فتح ہو جاتی تھی۔ لوگوں کے دلوں کے اندر ایک بات پیدا ہوئی کہ حضرت خالد ابن ولید ہی کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کر دیا کہ بھئی فتح دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا چرچا ہو رہا ہے، یہ کیا گمان لوگ کر رہے ہیں۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی تک میں ایک سپہ سالار بن کر لڑ رہا تھا، اب سپاہی بن کر لڑوں گا۔ پھر دوبارہ ان کو سپہ سالار بنا دیا اور لوگوں کے دلوں کے اندر سے یہ گمان دور ہوا۔ وہ بستر پر اب اتنے بڑے سپہ سالار، لیکن موت تو ان کو بھی آئی اور وہ بھی بستر پر آئی اور رو رہے ہیں کہ بڑی بڑی جنگوں میں شریک ہوا لیکن شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ کسی نے ان کو کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو اللہ کی تلوار کہا ہے، تو بھلا اللہ کی تلوار کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ کوئی طاقت ہے جو اللہ کی تلوار کو توڑے؟ تو معلوم ہوا کہ صحت جو ہے، جیسا کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے اور پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، حالانکہ زمین سے 15 کروڑ کلومیٹر دور اتنا فاصلہ ہے چوتھے آسمان پر، وہاں سے یہاں اس کی کرن آتے ہوئے 8 منٹ ہوتی ہے، اور کرن کی رفتار ایک سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ وہ طے کرتی ہے، تب جا کر 8 منٹ کے اندر 15 کروڑ کلومیٹر دور سے شعاعیں دنیا میں پہنچتی ہے، اور وہ دھیرے دھیرے چڑھتا جاتا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، ٹھنڈی کے اندر اس کی قدر اور بڑھ جاتی ہے، اور ذرا آگے جاتا ہے تو لوگ چاش کی نماز پڑھتے ہیں، اور جب سر پر آتا ہے تو لوگ گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کی تمازت اور اس کی حرارت برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، حالانکہ اس کا فاصلہ ہم سے بہت دور ہے، اور 42-43 ڈگری اگر ہو جائے تو لوگ آپس کے اندر تذکرہ کرنے لگتے ہیں، اور 46 اگر ہو جائے تو گھر سے نکلنا، اور اگر کبھی غلطی سے 50 ہو جائے تو راستے بھی پگھلنا شروع ہوتے ہیں، حالانکہ اتنی ڈگری تو یہاں نہیں ہوتی۔ اب یہ ہلکی سے 50 ڈگری کے اندر لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ سورج کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت دی ہے، اتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ یہ 10 لاکھ دنیا اس کے اندر اگر رکھ دی جائے تو اطمینان کے ساتھ آ جائے، اس کے اندر سما جائے، اتنا بڑا سورج ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے وہ ڈھلتا ہے اور بالکل کمزور ہو جاتا ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، ابھی اگر دیکھنا چاہے تو دیکھنا مشکل۔ تو معلوم ہوا کہ اتنا بڑا سورج ہے، اس کو بھی زوال تو آ ہی گیا،
اور وہ اخیر میں جا کر ڈھل بھی گیا اور ڈوب بھی گیا، تو ہمیں بھی بڑھاپا تو آنا ہی ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی ہم بڑھاپا کے اندر آنے والے نہیں ہیں، اور طاقت جو ہماری ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو دنیا کی رنگینیوں کے اندر ہم مست ہیں، اور عبادت کے اندر جو جذبہ ہونا چاہیے، جو شوق ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ دوسرا فراغت، ابھی ہم کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، فرصت ہے۔ اخیر کے اندر جب موت کا وقت آتا ہے تو آدمی کی سانس تیزی سے چلنی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وقت کم ہے اور سانس زیادہ ہے، تو وقت بھی اپنے وقت پر پورا ہوگا اور سانس بھی۔ تو تھوڑے وقت میں زیادہ سانس لینی ہے، اس لیے کہ گن گن کر اللہ نے سب کو سانس دی کہ اتنی سانس ہوگی وہ آخری ہوگی۔ جس طرح کہ کوئی بیڑی پینے والا اخیر میں جلدی جلدی دم مارتا ہے، کیونکہ ابھی بجھنے والی ہے اور میری چاہت ابھی باقی ہے، تو سانس بھی اکھڑ رہی ہے، تو جلدی جلدی، اور وقت کم ہے تو تھوڑے وقت میں زیادہ سانس لینی ہے، تو وقت بھی ختم اور سانس بھی ختم۔ اور پھر آدمی کہے کہ بس ایک 5 منٹ تو بات اللہ کے لیے مل جائے، لیکن اب ملنے والا وقت نہیں ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس فراغت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کا وقت ہے، معافی تلافی کرنے کا وقت ہے، جو ہم چاہے اپنی آخرت کے لیے وہ سب کچھ کرنے کا وقت ابھی موجود ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ افلاطون نے ایک پلان بنایا کہ بھئی موت کا وقت برحق ہے اور وقت بھی متعین ہے، میں ایک ایسا پلان بناؤں کہ ملک الموت وہ بھی اچنبے میں رہ جائے اور وہ وقت گزر جائے اور میں ہمیشہ زندہ رہوں۔ تو اس نے اپنے جیسے بہت سارے مجسمے بنائے اور وہ خود بھی سو گیا کہ جب ملک الموت آئے گی اور دیکھیں گی کہ اتنے سب افلاطون میں کون افلاطون ہے، بس وہ سوچے گی اور وہ گھڑی نکل جائے گی اور مجھے دوامی زندگی مل جائے گی۔ ملک الموت آئی اور دیکھا کہ بھیا فلان تو بہت بہترین بنایا ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ افلاطون تو بڑا ہوشیار ہے، لیکن ایک بات ہے۔ تو وہ بول پڑا، کیا بات ہے؟ کہا کہ یہی بات ہے کہ تو بولتا ہے اور یہ مجسمے نہیں بولتے، اور ان کی روح پرواز ہو گئی۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں میں ایک دعا تھی، اللہم انی اسألک صلاح الساعات والبرکۃ فی الاوقات۔ اے اللہ، میں تجھ سے نیک گھڑیوں کا اور اوقات میں برکت کا سوال کرتا ہوں کہ میری جو گھڑیاں گزرے وہ بھلائی کے اندر گزرے، نیکی کے اندر گزرے۔ وقت جو ہے وہ برف کی مانند ہے، آپ اسے دھوپ کے اندر رکھو تب بھی، سائے میں رکھو تب بھی وہ پگھلے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک برف بیچنے والے سے والعصر کی تفسیر کو سمجھا۔ پہلے زمانے میں پہاڑوں سے برف کو لایا جاتا تھا توڑ کر اور پھر بازار میں بیچا جاتا تھا۔ اس زمانے کے اندر جو ڈیپ فریج اور جو پانی کو جمانے کے آلات اور فیکٹریاں اس زمانے میں نہیں تھی، تو وہ بڑی محنت سے لاتے تھے اور پھر بازار میں بیچتے تھے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا اور ایک بازار اور ایک برف بیچنے والا وہ آواز دے رہا تھا کہ خرید لو اس شخص کی پونجی جو پگھلی جا رہی ہے، کہ اگر آپ میری اس چیز کو نہیں خریدو گے تو یہ پگھل جائے گی اور میری ساری محنت بیکار چلی جائے گی۔ تو دوسری چیز تو
جامد ہے، ٹھہرنے والی، وہ تو رکے رہے گی، لیکن میری یہ چیز ہے تو رحم کرو اور خریدو میری اس پونجی کو جو پگھلی جا رہی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس برف بیچنے والے سے میں نے والعصر کی تفسیر کو سمجھا، جس میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتا ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب لکھنؤ کے بازار میں کسی طالب علم کو گھومتا دیکھتے تو فرماتے کہ اگر وقت خریدنے کی چیز ہوتی تو ڈھیر سارے پیسے اس طالب علم کو دے کر اس کے پاس اس کا وقت خرید لیتا، لیکن وقت جو ہے وہ خریدا نہیں تھا۔ اور یہ دو نعمتیں ہیں اسی کے اندر۔ ہمارے سورت اور راندیر میں تو چوراہوں کے اوپر لوگ دیر تک جاگتے ہیں۔ کبھی راندیر جانا ہو تو دیکھنا ہر گلی کے اندر ایک گروپ ہوگا جو 1 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے تک جاگتا ہے، ہر گلی میں۔ آپ کے یہاں امید ہے کہ اچھا ماحول ہوگا۔ اور موبائل اس نے تو سب سے بے نیاز کر دیا، کسی کی ضرورت ہی نہیں، میں اور میرا موبائل۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں ٹائم پاس، یعنی وقت ان کے پاس نکلتا نہیں ہے تو ٹائم پاس کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان کے پاس وقت کی قدر ہی نہیں ہے۔ الوقت اثمن من الذهب، سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ سونا وہ قیمتاً آپ خرید سکتے ہو لیکن وقت نہیں خرید سکتے۔ ٹائم از منی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نعمتانی مغبون فیہا کثیر من الناس، 2 نعمتیں اللہ کی جانب سے ایسی دی گئی ہے اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے۔ الصحت والفراغ، تندرستی کا مل جانا اور فرصت کا مل جانا۔ یہ رمضان کا مہینہ اور قیامت کی نشانیوں میں سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعہ حتی یتقارب الزمان، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب قریب نہ ہو جائے۔ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، اور دن 1 گھنٹے کے برابر، اور 1 گھنٹہ کا ظلمتی بالنار، آگ کی لپٹ کے برابر۔ ابھی رمضان شروع ہوئی اور آدھا رمضان، ابھی عید ہو جائے گی اور ابھی بقرعید، اور پھر محرم، اور پھر دوبارہ رمضان، اور نہ معلوم زندگی میں کتنے رمضان آئے۔ تو اوقات کی جو برکات ہے وہ اٹھا لی گئی اور زمانہ قریب کر دیا گیا۔ گھنٹے وہی ہے، دن وہی ہے، لیکن بہت تیزی کے ساتھ اس کے اندر وہ برکت نہیں ہے۔ اس لیے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک صلاح الساعات والبرکۃ فی الاوقات۔ زمانہ قریب ہو گیا، مکانات قریب ہو گئے، لوگوں سے گفتگو قریب ہو گئی۔ آپ کو بات کرنی ہو امریکہ تو 1 منٹ نہیں بلکہ آدھے منٹ میں بات کر سکتے ہو۔ اور ایک دور تھا کہ تصور نہیں تھا، تو دیکھو یہ مکان قریب ہو گئے۔ پہلے لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو وصیت کر کے جاتے تھے کہ اگر ملے تو ٹھیک ہے ورنہ معاف کر دینا۔ اور جہاز میں جاتے تھے، طوفان آیا تو جہاز ڈوب گیا، اور 4 مہینے 6 مہینے میں جا کر وہ لنگر انداز ہوتا تھا۔ اب 4.5 گھنٹے کے اندر بمبئی سے بیٹھو اور جدہ پہنچ جاؤ بس سے، اور اگر مدینہ جاؤ
4-5 گھنٹے میں مدینہ شریف. تو گویا کہ آج اگر کسی نے عصر کی نماز عمر گاؤں میں پڑھی ہو تو کل وہ حرم مکی کے اندر نماز پڑھے تو یہ زمانہ قریب ہو گیا، مکانات قریب ہو گئے، دور ہونے کے باوجود قریب ہو گئے، بازار قریب ہو گئے. ایک مال میں چلے جاؤ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں پل فلائی اوور بن گئے، برج بن گیا. پہلے جانا آدھا گھنٹہ لگتا تھا، اب پل پر آپ جاؤ گے تو 5 منٹ میں پہنچ جاؤ گے. تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ قیامت کی نشانیوں میں سے، مکانوں کا قریب ہونا، زمانے کا قریب ہونا، لوگوں کا قریب ہونا. تو رمضان کی ہم قدر کریں اور اس کے لمحات کو ہم یعنی اچھی طرح گزاریں. خاص طور پر رمضان کو تعلق ہے قرآن پاک کے ساتھ. تو ایک وقت بنائے، ایک ٹائم ٹیبل بنائے. دکان تو بہرحال ہے ہی، وہ تو چھوٹنے والی نہیں ہے، لیکن تھوڑا آگے پیچھے کرے اور ایک ایسی مقدار بنائے کہ ہم کو ایسا لگے کہ نہیں ہم نے قرآن پاک پڑھا. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں ہے کہ روزانہ 3 قرآن پاک پڑھنے کا معمول تھا. روزانہ، رمضان ہو یا رمضان نہ ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کرامات میں ہے روزانہ آپ 8 قرآن پاک پڑھ لیا کرتے ہیں. حضرت ابوبکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے ابراہیم فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے وصیت کی کہ بیٹا اس حجرے کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اس لیے کہ اس حجرے کے اندر میں نے 12,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا. اور جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی، ان کی بیٹی رونے لگی. تو انہوں نے فرمایا بیٹی تو کیوں رو رہی ہے؟ کیا تجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تیرے باپ کو اللہ عذاب دے گا؟ حالانکہ اس گوشے میں میرے 24,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیے. حضرت ابراہیم تابعی فرماتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں تھا، کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. میں نے پلٹ کر دیکھا تو امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، کامل الحیاء والایمان، جامع القرآن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے. آگے بڑھے اور نماز شروع کی اور 2 رکعت میں پورا قرآن مکمل کر دیا. 2 رکعت. تو آدمی جب کثرت سے قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کے اوقات کے اندر برکت ہو جاتی ہے. پہلا ایک پارہ پڑھنے میں 1 گھنٹہ لگتا تھا، پھر پونا گھنٹہ، پھر آدھا گھنٹہ، پھر 20 منٹ، پھر 15 منٹ، پھر 10 منٹ میں اطمینان سے ہو جاتا ہے. لیکن کثرت سے بہت سارے ہمارے اکابر ایسے ہیں آج بھی جن کا معمول روزانہ 1 قرآن پاک پڑھنے کا روزانہ. اور آج امت کا تعلق قرآن پاک سے قریب ختم ہو گیا. آپ ایک بڑے مجمع کے اندر 10 آدمی کو کھڑا کرو اور سورہ اخلاص ان کی سنو تو 10 میں سے یعنی اتنے بڑے ہزاروں کے مجموعے میں 10 آدمی بھی آپ کو ایسے مل جاوے جو باقاعدہ تجوید سے پڑھنے والے ہو تو غنیمت. اور کوئی ایسا شوق بھی نہیں کہ بھئی چلو میرا قرآن صحیح نہیں ہے تو میں کسی عالم کے پاس جاؤں اور اپنا قرآن درست کروں، ایسا شوق بھی نہیں. ہمارے سورت میں مسجد میں نے اعلان کیا کہ میں بڑوں کا مدرسہ شروع کیا ہے، استاد رکھے ہیں، آپ لوگ آئیے پڑھیے. میں سمجھا کہ میں بہت سارے لوگ آئیں گے، 4-5 لوگ آئے اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا، ہیمبل تقسیم کیے. میں نے محسوس کیا کہ قرآن پاک سے بڑی بے رغبتی ہے. اللہ معاف کرے.
راتوں کو دیر دیر تک جاگیں گے، بڑی رات میں کرکٹ کھیلیں گے، موبائل کے اندر سینکڑوں منٹ تباہ و برباد کریں گے، لیکن اللہ کے کلام کو پڑھنے میں 20 منٹ آدھا گھنٹہ فارغ نہیں کریں گے۔ اور پھر اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کے لیے آسمان کی طرف دیکھیں گے تو کہاں سے نصرت آئے گی، کہاں سے مدد آئے گی؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پاک ان پر لعنت کرتا ہے، حالانکہ وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن بجائے خوش ہونے کے ناراض ہو کر لعنت، اب قرآن پاک لعنت کرے یہ کوئی معمولی بات ہے؟ وہ کون ہے جو اس کے حق، اب کسی کا نام اسماعیل ہے تو اس کو آپ ایمالیو کہہ دو تو وہ ناراض ہو جائے گا کہ میرا نام اسماعیل ہے۔ کسی کا نام سلیم ہے، اس کا نام بدل کر آپ اس کو بلاؤ تو غصے ہو جائے گا کہ بھائی آپ بلانا ہو تو میرے نام سے بلاؤ ورنہ مت بلاؤ، صاف آدمی کہہ دے گا۔ تو اسی طرح اللہ کا کلام تجوید کے ساتھ پڑھو، یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ تجوید کے ساتھ نہ پڑھ سکتے ہو تو کسی کے پاس جاؤ اور تجوید سیکھو۔ یہ ایک ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ یہ اسی امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا کبھی اکتاتا نہیں ہے۔ امام صاحب کو پوچھیے کہ صبح سے لے کر شام تک کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن ایک معجزہ ہے، ایک کرشمہ ہے۔ حالانکہ آدمی اپنی اولاد سے اکتا جاتا ہے، اپنی بیوی سے اکتا جاتا ہے، اچھی سے اچھی چیز دیکھنے سے اکتا جاتا ہے، بہتر سے بہتر کھانا کھانے سے اکتا جاتا ہے، صرف اللہ کا کلام ہی ایک ایسی نعمت ہے پوری دنیا کے اندر کہ اس کو پڑھنے والا کبھی اکتاتا ہی نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہی کتاب ہے۔ اب دیکھو پوری سب مسجدوں میں تراویح ہو رہی، گھروں کے اندر ہو رہی، دنیا کے گوشوں گوشوں میں ہو رہی، سورج ڈھلتا ہے اور کہاں سے تراویح شروع ہوتی ہے، کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں کہ دنیا میں کسی نہ کسی جگہ تراویح نہ ہوتی، کوئی لمحہ، اور کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آپ جامع مسجد چلے جاؤ دہلی کی، اس کے صحن میں 20 جگہ تراویح ہوتی ہے شبینہ، یہاں پڑھو یہاں پڑھو یہاں پڑھو، 20 جگہ، اور اندر جو ہوتی ہے وہ الگ، قرآن ہی قرآن، قرآن ہی قرآن۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھلاؤ، اپنے اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم دو۔ بہتر ہے وہ باپ جو اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھلائے۔ اپنی اولاد کے دل میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرو، اتنی کثرت سے حضور کا تذکرہ کرو کہ خود بخود ہمارے اولاد کے دل میں ہمارے نبی کی محبت پیدا ہو جائے۔ اتنی کثرت سے تذکرہ کرو، واقعات بیان کرتے رہو، کتابیں پڑھ کر سناتے رہو، نبی نے یہ فرمایا، نبی نے یہ فرمایا۔ جب کثرت سے کسی کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ دل میں گھر کر جاتا ہے۔ اپنے اولاد کے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا کرو، حضور کے گھرانوں کا، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کا تذکرہ کرو۔ اور جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، ان کا تذکرہ کرو۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کسی کام کی وجہ سے گیا تو آپ چادر اوڑے ہوئے تھے، اور مجھے ایسا لگا کہ حضور نے کوئی چیز چھپائی ہے۔
جب میرا کام ہو گیا تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے کوئی چیز اپنی چادر میں چھپائی، آپ نے چادر کھول دی، تو ایک طرف حضرت حسن چپکے ہوئے تھے اور ایک طرف حضرت حسین چمٹے ہوئے تھے. فرمایا کہ یہ اللہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے. یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرو اور ان سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرے، اور جو ان سے دشمنی کرے تو ان سے دشمنی کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور مسجد بھری ہوئی ہے، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچہ جو ہے وہ ذرا آپ ادھر سے ادھر ہو تو کہاں سے کہاں پھسل کر چلا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، لوگ ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ دونوں بھی لڑکتے نارا کے پاس، اب ان کی والدہ اپنے کمرے میں اور یہ لڑکتے آ گئے مسجد میں. پھر دیکھا نانا خطبہ دے رہے ہیں تو بچہ تو سمجھتا ہے نا، تو وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نگاہ ان پر گئی تو آپ نے خطبہ چھوڑ دیا اور ممبر سے اتر گئے اور دونوں کو اپنے گود پہ لیا اور پھر ممبر پر چڑھے اور پھر فرمایا کہ اللہ نے صحیح کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. میں نے ان دونوں کو آتے ہوئے دیکھا، بچہ چلتا ہے گرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے پھر چلتا ہے، تو وہ ایک بڑا پیارا منظر ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکتا. تو اہل بیت کا اتنا تذکرہ کرو اپنے اولاد کے درمیان میں کہ ان کے دلوں کے اندر دوسروں کی محبت آنے سے پہلے اہل بیت کی محبت آ جائے. اور قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. آخر میں واقعہ بیان کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں کہ جب قرآن پاک سے تعلق ہوتا ہے تو وہ کیسا مضبوط ہوتا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں دیتا ہے. حضرت شیخ محمد اسماعیل لاہوری مجددی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں آتا ہے کہ ان کو قرآن پاک سے بڑا تعلق تھا. بالکل گویا کہ شکر کو پانی میں ڈال دی جائے تو وہ آپ کہو گی کہ بھائی شکر کہاں ہے، نکالو. دودھ کے اندر آپ ڈال دو شکر تو وہ دودھ بن جاتی. اب اگر کوئی چاہے کہ بھائی میری شکر کو نکالو تو وہ ناممکن ہے. تو اللہ کے بعد بندے وہ قرآن پاک کے اندر اپنے آپ کو نچوڑ دیتے ہیں. ان کا اوڑھنا بچھونا، جیسے کہ آپ چلے جائیے دابل قاری احمد اللہ صاحب کے پاس، رات دن بس کوئی نہ کوئی آ رہا ہے پڑھ رہا ہے. رمضان میں بھی تفریح کے لیے جا رہے تو پیچھے پیچھے شاگرد پڑھتا ہوا جا رہا ہے. بچیاں آ رہی ہے، بچے آ رہے ہیں، طلبہ آ رہے ہیں، طالبات آ رہی ہیں، اور پورا دن ان کا بس قرآن پاک کی مشن ہی بن گیا کہ قرآن پاک سب سے بہتر وہی مشن ہے. تو یہی مشن حضرت شیخ محمد اسماعیل مجددی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. ان کا ایک مرید تھا، اس کا نکاح ہوا اور جس سے نکاح ہوا وہ حافظہ تھی. تو پہلی رات ہوئی تو اس نے کہا کہ بھائی تو حافظ نہیں ہے، شادی تو ہو گئی، منع نہیں ہے، لیکن تو حافظ ہو کر آ تب میں تجھے اپنے قریب آنے دوں گی، ورنہ نہیں. اب یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. حالانکہ غیر حافظ شوہر ہو اور بیوی حافظہ ہو تو نکاح بھی درست ہے اور صحبت بھی درست ہے. لیکن عین ادب یہ ہے کہ بھائی دونوں حافظ ہو. تو اس نے یہ شرط لگائی. اب وہ حضرت کے پاس گیا
اور بل بلانے لگا. حضرت نے کہا کہ 6 مہینے ہمارے خانقاہ میں رہو، حافظ ہو جاؤ گے. تو آ گئے 6 مہینے، ایک رات گزارنا مشکل ہے حضرت، اور آپ 6 مہینے، یہ تو میرے لیے قیامت ہو جائے گی کہ 6 مہینے پورے ہونے سے پہلے مر جاؤں گا. بہت لجاجت کی اور منت سماجت کی، اور حضرت کو بھی رحم آ گیا. تو فرما کہ ٹھیک ہے، کل فجر کی نماز ہماری ابتدا میں پڑھو اور ہماری دائیں جانب کھڑے ہو جاؤ. چنانچہ وہ بڑے اہتمام کے ساتھ آیا اور فجر سے پہلے ہی آ گیا. حضرت کی ابتدا میں نماز پڑھی اور حضرت کی دائیں جانب کھڑا. حضرت نے نماز پڑھائی. جب نماز پڑھائی اور سلام پھیری تو ایسی توجہ فرمائی کہ دائیں جانب جتنے مصلی تھے سب حافظ قرآن ہو گئے، اور بائیں جانب جتنے تھے وہ سب ناظرہ خواہ ہو گئے. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے. اور کرامات الاولیاء یہ حق، اولیاء کرام کی کرامات یہ حق ہے. تو یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے آپ کو قرآن پاک کے لیے کیا کریں گے؟ نچوڑ دیں گے. اللہ معاف کرے جتنی یعنی ہم نے بے پرواہی قرآن پاک کے ساتھ کی، اللہ معاف کرے، پوری امت کو معاف کرے. اللہ کا کلام، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام، اور آج مسجدوں کے اندر وہ موجود ہے. البانیہ کے اندر جب کمیونسٹ کی حکومت آئی تو اس صورت کے اندر پورے ملک کے اندر قرآن پاک کے اوپر پابندی لگا دی. پورے ملک میں قرآن پاک رکھنا، قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک پڑھانا یہ قانونی جرم. روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، ٹوپی پہننا، داڑھی رکھنا یہ قانونی جرم. کسی کو چھینک آ جائے اور کسی نے الحمدللہ پڑھا تو وہ قانونی جرم. چھینک پر کسی نے رحمک اللہ کہہ دیا، سلام اگر کسی کو کر دیا، سلام کا جواب دے دیا، یہ سب مجرم، اور سب کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. تو قرآن پاک یعنی پورے ملک سے انہوں نے قرآن پاک کو ختم کیا. اب جا کر دوبارہ جب وہ حکومت گئی تو اب الحمدللہ مدرسے کا سلسلہ شروع ہوا. پھر بھی یہ لباس تو آپ نہیں پہن سکتے، پینٹ شرٹ پہنو. مدرسے شروع ہوئے اور قرآن پاک شروع ہوا. اس طرح کے اور بہت سارے بات. ہم تو اللہ کا احسان مانے کہ بھائی دیکھو سینکڑوں قرآن پاک رکھے ہوئے، پڑھانے والے موجود ہیں. اتنے سارے مدارس والے طلبا کو بلا رہے ہیں. کورونا کے اندر طلبا کو بھی کورونا لگ گیا. بڑے بڑے مدارس ہے لیکن طلبا نہیں ہے. تو طلبا کا آنا یہ بھی تو ایک نعمت ہے. مدارس والے آپ کی بستی کے اندر آ کر چندہ مانگتے، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ بھئی اس بہانے سے ہماری خیرات نکل جاتی ہے. اور مدارس کا جاری ہونا، طلبا کا آنا، یہ بھی ایک نعمت ہے. ان کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر قرآن پاک کے ساتھ ہمیں خاص تعلق عطا فرمائے. اور آج تک کی جو بھی ناقدری، نافرمانی قرآن پاک کی تئیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے لطف و کرم سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ.